مراد کمرے میں داخل ہوا اور اشتعال بھرے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اس 16 سالہ لڑکی کی طرف بڑھا، جو کہ اب سے کچھ دیر قبل اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اٹھو یہاں سے، تمہارا میری زندگی میں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اسے بیڈ سے کھینچ کر اتارتے ہوئے دہاڑا تو دانین کی روح تک لرز گئی۔ پھر وہ اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو دانین صوفے پر سہمی سے بیٹھی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے پاس آیا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا میری زندگی میں کوئی حق نہیں ہے اور تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ گیٹ آؤٹ مائی روم، وہ چنگاڑ کر بولا، پھر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا تو سامنے دراب افندی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مراد، تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ایسے کیسے بات کر سکتے ہو تم اس بچی سے؟ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم شاید بھول رہے ہو کہ تم نے پوری رضامندی سے ایجاب و قبول کیا تھا۔ دراب افندی نے سخت لہجے میں کہا، میں نے ایجاب و قبول نہیں کیا تھا، مجھ سے زبردستی کروایا گیا تھا، ایموشنل بلیک میل کیا گیا تھا مجھے۔ اپنی مرتی بہن کا آپ کو خیال تھا، مگر آپ کے بیٹے کا کیا جو کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ آپ نے میرا دل اجاڑ دیا۔ کنزا میرا فون تک نہیں اٹھا رہی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی تھی۔ وہ غصے سے بولا، میں نے تمہارے لیے وہ فیصلہ کیا جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم اس گھر سے جا سکتے ہو اور جا کر تم اسے اپنا سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دراب افندی نے سرد لہجے میں کہا تو مراد نے کھا جانے والی نگاہوں سے دانین کو دیکھا، جو کہ سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس لڑکی کو میں کبھی بھی زندگی میں نہیں اپناؤں گا، کیونکہ اس کی ماں کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اپنی ماں کا پیار نہیں مل سکا، وہ تپ کر بولا۔ پھر وہ غصے سے کمرے میں واپس پلٹا اور اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دراب افندی نے لب بھینچ کر دانین کو دیکھا، جو کہ رو دینے کے قریب تھی۔ آئیے بیٹا میرے ساتھ، مجھے آپ سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں، دراب افندی نے کہا اور اسے لے کر اسٹڈی روم میں آ گئے۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے کہا تو دانین چپ چاپ چیئر پر بیٹھ گئی۔ برسوں پہلے تمہاری ماں یعنی میری بہن نے اپنی پسند کی شادی کی تھی غیر برادری میں، جس کی وجہ سے سب نے ان سے ناتا توڑ لیا تھا۔ میں جب امریکہ سے واپس آیا تو بہت ڈھونڈا، مگر وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ بہت جگہ پہ رابطے کیے، یہاں تک کہ اپنے انسپکٹر دوست کے ذریعے تمہارے بابا کے بارے میں انفارمیشن لینی چاہی تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی کلیو نہیں مل سکا، اور میرے بابا یعنی آپ کے نانا جی پھر ان کی یاد میں تڑپنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غم میں وہ دنیا سے چل دیے۔ پھر میں اپنی لائف میں بزی ہوتا چلا گیا، لیکن برسوں کے بعد جسٹ ایک ہفتے پہلے جب میری بہن نے مجھے فون کر کے بلایا تو میں بھاگا چلا گیا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری بہن کس قدر تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی۔ تمہارے بابا کا آج سے 10 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور تم لوگ وہاں اپنے دودیال کے ستم زے رہے تھے۔ بس تمہاری ماں کی خواہش کے تحت میں نے مراد کو بلا کر تمہارا اور اس کا نکاح کر دیا۔ یہ میں نے کوئی بنا سوچے سمجھے نہیں کیا، بہت سوچ سمجھ کر کیا، کیونکہ کنزا وہ لڑکی ہی نہیں ہے جو اس گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ میرا یہ گھر کبھی صحیح سے بسا ہی نہیں۔ مراد کی ماں نے جب مراد 5 سال کا تھا تب ڈیورس لے کر کسی اور سے شادی کر لی۔ برسوں کے بعد جب وہ مراد سے ملی تو مراد کو میرے خلاف بھڑکانے لگی، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ میرے گھر نہ بسنے کے پیچھے تمہاری ماں رابعہ کا ہاتھ تھا، جبکہ پوری حقیقت یہ نہیں تھی۔ بے شک وجہ رابعہ تھی، لیکن دراصل رابعہ کو تمہارے والد صاحب کے ساتھ گھر سے بھگانے والی میری بیوی صدف تھی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں اس پر بہت بھڑکا، اور اس نے میری بہن کے بارے میں بہت کچھ غلط کہا تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ طلاق لینا بھی چاہتی تھی، اسی لیے وہ چپ چاپ یہاں سے چلی گئی، اور اس نے دوسری شادی بھی کر لی۔ مگر برسوں کے بعد مراد سے ملی تو اس کے اندر کی حسد جلن نے پھر سے انگڑائی لینا شروع کی۔ اس نے مراد کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں میرا بیٹا جو ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا ایک دم سے دور جانے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہمیشہ دوستوں کی طرح رہے ہیں۔ لیکن اب دوری آ گئی ہے جس کو تم ہی دور کر سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے تم یہ دوری دور کر کے ہم دونوں کو پھر سے پاس لاؤ گی اور اس گھر کو پھر سے جنت بناؤ گی۔ رابعہ نے تمہاری بہت اچھے سے تربیت کی ہے، میں نے ہسپتال میں دیکھا تم نے کس طرح حوصلے اور صبر سے رابعہ کو سنبھالا تھا۔ پھر رابعہ کی وفات کے بعد بھی تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم جیسی صابر بچی ہی میرے غصیلے بیٹے کو برداشت کر سکتی ہے۔ تم کرو گی نا میری مدد؟ دراب افندی نے امید بھرے لہجے میں کہا تو وہ پریشان سی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ماموں، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر پاؤں گی، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں ماموں جان، میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، تو میں پھر کیسے کر پاؤں گی یہ؟ وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں تم کر پاؤ گی، اپنی محبت سے، اپنے خلوص سے اسے جیتو۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولے تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن اگلے دن صبح جب مراد واک کے لیے نکلا تو وہ واپس کمرے میں آئی اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔
مراد جب کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں نیچے زمین کو چھو رہی تھی۔ وہ محبوس سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہ گیا جس پر بلا کی معصومیت تھی۔ ہے تو بلا کی قیامت، لیکن میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ پھر اس نے پاس پڑے ہوئے پانی کے جگ کو اس پر الٹایا تو وہ بڑبڑا کر اٹھی اور اسے دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مراد اسے بازو سے بھینچ کر اپنے باہوں میں بھرتے ہوئے پھنکارا تو دانین زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مراد کی نگاہیں بے اختیار اس لمبی گھنی پلکوں کا سفر کرتی اس کے لبوں تک آئی تو کپ کپاتے ان لبوں نے جیسے اسے مسمار کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ان پر لبوں پر جھکا اور انہیں اپنی دسترس میں لیتا اس کی سانسیں روک گیا۔ وہ اس کے حصار میں کانپ رہی تھی مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے پیچھے ہٹا سکتی۔ پھر مراد نے اسے آہستہ سے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی جا کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ منی خیز انداز میں مسکرا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ واش روم سے نکلی اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واٹ؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ مجھے فریش ہونا تھا، واش روم میں شاور نہیں ہے تو بالٹی مل سکتی ہے؟ وہ آہستہ سے بولی تو وہ استحضاء مسکراہٹ سے اسے دیکھتا ہوا اٹھا اور پھر اسے بازو سے کھینچ کر واش روم میں لا کر سائڈ پہ لگے بٹن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اسے دبایا تو چھت پر لگے ہوئے شاور سے چھم چھم پانی ان دونوں پر برسنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر چھت کی جانب دیکھنے لگی۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ شاور ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ شرمندہ سی منمناتے ہوئے بولی تو وہ اس کے صبیح چہرے کی طرف دیکھنے لگا جس پر پانی کی بوندیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مڑی اور اس وقت اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ مراد نے جلدی سے اسے باہوں میں تھام لیا۔ پھر بے اختیار مراد اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لاتا، پھر سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کی شرٹ کو دبوچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مراد نے اسے دیوار سے چپکایا اور پھر اس پر شدت نچھاور کرنے لگا۔ پھر باہر فون بجا تو وہ آہستہ سے پیچھے ہوا تو وہ دیوار سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے باہر نکلا تو کنزا کا فون تھا۔ کدھر تھے تم؟ کب سے فون کر رہی تھی میں تمہیں، اور مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا ہے۔ وہ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی بولی تو وہ ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ملنے آ جاتا ہوں، بتاؤ کہاں آنا ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ میں تم سے سخت ناراض تھی لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں ایک بار موقع دینا چاہیے۔ جس لڑکی کو تم چاہتے ہی نہیں ہو مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہو گے، سو مجھے بتاؤ کہ کیا پلان ہے؟ کب دے رہے ہو اسے طلاق؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ نہیں، ابھی نہیں دے سکتا، ڈیڈ کو برا لگے گا۔ وہ کمزور لہجے میں بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب تمہارے ڈیڈ اگر مجھے چھوڑنے کا کہیں گے تو وہ بھی کرو گے؟ دوسری طرف وہ غصے سے بولی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے اتنی دیر سے تمہارے لیے لڑائی کی ہے۔ وہ نہیں راضی ہوئے تھے لیکن میں نے صاف صاف رات کو بھی انہیں کہہ دیا تھا کہ میں کنزا کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اور رہی وہ لڑکی میرے ساتھ رویے سے، وہ جلد از جلد میری زندگی سے چلی جائے گی، وہ خود اس گھر سے دم دبا کر بھاگے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ مراد نے کہا۔ اوکے فائن، لیکن فی الحال مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں اس وقت سوات میں ہوں ایک شوٹنگ کے سلسلے میں، تو اسی لیے تم یہیں پر آ رہے ہو؟ وہ بولی۔ ہاں وہ تو میں ہی جاؤں گا کیونکہ مجھے ایک ڈیل فائنل کرنی ہے، تو کل ملتے ہیں۔ مراد نے کہا۔ نہیں، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ اور شام تک پہنچ جاؤ یہاں پر، کیونکہ میں نے ایک پارٹی آرگنائز کی ہے اور ہم دونوں ایز اے کپل وہاں پر شامل ہوں گے۔ دوسری طرف سے کنزا نے کہا۔ تو کچھ تذبذب کے بعد اس نے ہاں بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ دانین کے فریش ہونے کے بعد وہ بھی واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو دانین اور دراب افندی ڈائننگ ہال میں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے بھائی یار، پہلے ہی ناشتہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور اوپر سے تم نے اتنا ٹائم نہانے پہ لگا دیا، بوڑھے باپ پر ترس کھا لیا کرو۔ دراب نے کہا۔ مجھ سے زیادہ ینگ دیکھتے ہیں آپ، خود کو بوڑھا بوڑھا کہہ کر انڈر اسٹیمیٹ مت کیا کریں خود کو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا ان کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اچھا ڈیڈ، مجھے نہ سوات جانا ہے ایک میٹنگ کے سلسلے میں، تو میں بس نکلنے لگا ہوں۔ وہ بولا تو دراب افندی چونک گئے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کو ہنی مون پر کہاں بھیجا جائے، بس پھر ہماری بیٹی بھی تیاری کرے اور چلے آپ کے ساتھ۔ وہ بولے۔ کیا ہو گیا آپ کو ڈیڈ؟ میں اسے نہیں ساتھ لے کر جا رہا، اور میں وہاں پر ہنی مون پر نہیں جا رہا، اپنے ایک ہوٹل کی ڈیل کے لیے جا رہا ہوں، اور پلیز آپ مجھے اس طرف مت لگائیے، مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو تم اپنا کام کرتے رہنا، بیچ میں جب فرصت ملے گی تو ہماری بیٹی کو سوات بھی دکھا دینا۔ وہ بولے تو وہ دل ہی دل میں جنجلا اٹھا، پھر مجبوراً وہ اسے بھی لے کر جانے کی حامی بھر گیا، اور 12 بجے وہ نکلے اور رات کو 8 بجے وہ ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ ان کی آلریڈی ہوٹل میں بکنگ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ کمرے میں آئے تو پورا کمرہ ریڈ روز سے مہک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جنجلاتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो दानैन सोफे पर चुपचाप बैठी थी। जाकर कपड़े चेंज कर लो, और हाँ, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो लेट हो जाऊँगा, वो बोला, और फिर किंजा से मिलने के लिए चला गया। डिनर इसी के साथ करने के बाद वो रात को तकरीबन 12 बजे अपने रूम में पहुंचा तो दानैन सोफे पर बैठी रो रही थी। हेलो, क्या हुआ? इसने जाकर पुकारा तो वो जल्दी से उठकर इसके गले लगती हिचकियों से रो दी। अरे क्या हुआ? वो चाहने के बावजूद अपना लहजा सख्त न कर पाया। वो मुझे अकेली को बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो हिचकियों के दरमियान बोली तो वो लब भींच कर आहिस्ता से खुद से दूर कर गया। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ कर जाऊंगा? अजीब हरकतें करती हो तुम भी। मैंने कहा तो था कि मैं लेट हो जाऊंगा, तो खाना खाने के बाद सो जाना था ना, वो नागवारी से सर झटक कर बोला। वो खाना तो नहीं था और कोई देने भी नहीं आया था, वो मनमनाते हुए बोली तो वो सर दाबड़ता सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। किस तरह की लड़की हो यार, ये इंटर काम है और यहाँ पर तुमने अपने खाने को ऑर्डर करना था तो किसी ने देने आना था ना, अजीब हरकतें करती हो, वो गुस्से से बोला तो वो सर झुकाए लब कर चलने लगी। अब खाना खाना है या फिर सोना है, बता दो, वो नागवारी से बोला। मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, मुझे तो हमेशा से भूखे रहने की आदत है, वो सर झुकाए बोली तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। फिर सर झटक कर इसने खाने का ऑर्डर किया। जब खाना आएगा तो बाहर दरवाज़ा नॉक किया जाएगा, तो जाकर खोल कर खाना ले लेना, और हाँ, मेरे भरोसे पर मत रहना, क्योंकि क्या पता कब हम दोनों अलग हो जाएं, वो सपाट लहजे में बोला तो दानैन का रंग जद पड़ सा गया। फिर खाना आने के बाद दानैन ने खाना खाया और इसके बराबर आकर लेट गई। इसके बराबर आकर लेटी तो मुराद के दिल में जैसे हलचल सी होने लगी थी। वो 28 साल का होने वाला था और इसके बाबा ने इसकी तरबियत इस तरह की थी कि इस कदर मॉडर्न होने के बावजूद इसने आज तक किसी लड़की को छुआ तक ना था। किंजा के साथ भी इसका सिर्फ इतना सा ताल्लुक था कि वो इसके गले लग जाती थी, फिर दोनों कपल्स डांस कर लेते थे। इसके अलावा इसने आज तक किंजा को कभी किस तक नहीं की थी, मगर किंजा कभी कभार इसके रुखसार पर किस कर दिया करती थी। पहली बार इसने दानैन को लिप किस की थी और न जाने कैसे वो लड़की इसकी तलब बन रही थी। नहीं मुराद, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम किंजा को धोखा नहीं दोगे, इसके दिल ने मुलामत की तो वो इससे रुख फेर गया। मगर कुछ देर के बाद इसकी चूड़ियों की खन खन से वो झंझलाता हुआ इसकी तरफ पलटा और इसको बाजुओं से खींच कर करीब करते इन चूड़ियों को देखने लगा। क्या जाहलों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं? वो इसके हाथों में मौजूद इन मल्टी कलर की कांच की चूड़ियों को देखकर बोला तो वो थूक निगलते इसे देखने लगी। क्यों पहनी है तुमने ये? वो दहाड़ कर बोला। वो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है तो इसीलिए पहनती हूँ, वो अपने गुलाबी होंठों को कचलते हुए बोली तो वो आंखें मीच कर खुद को कंट्रोल करने लगा, मगर दिल तो इसे छूने की तमन्ना कर रहा था। और वो दिल के साथ लड़ते लड़ते एकदम से गुस्से में आया और इसके दोनों हाथों को जकड़ कर बैट क्राउन के साथ मारा तो इसकी चूड़ियाँ टूटती दानैन की कलाइयों को जख्मी करती चली गई। फिर बाकी की मौजूद चूड़ियों को इसने बेदर्दी से कलाई को हाथों से जकड़े तोड़ा तो खुद के हाथ भी जख्मी हो गए। वो सिसकियों से रोते हुए पीछे हुई। मुराद गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकला और टेरेस पर आकर 2-3 गहरे गहरे सांस भरते अपने गुस्से को कंट्रोल किया। कितनी देर वो वहां पर खड़ा सिरगट से अपना दिल जलाता रहा। फिर वो कमरे में आया तो दानैन सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ इसके पास आया तो इसकी कलाइयों से अभी भी खून रस रहा था और चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान थे। वो लब भींच कर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर इसके पास आया और स्पिरिट से इसकी कलाई साफ कर ही रहा था कि वो हड़बड़ा कर उठी। लाओ बैंडेज कर दूं, इसने सिया आंखों से निगाहें चुरा कर बोला तो वो बिना कुछ बोले कलाइयाँ आगे कर गई। इसने इसकी आस्तीन ऊपर की तो बाजू से ऊपर नील के निशान थे। ये क्या हुआ है? इसने बेहतियार पूछा। वो चाची जब काम नहीं कर पाती थी तो स्टिक से मारती थी, वो आहिस्ता से बोली तो वो बेयकीनी से इसकी शर्ट को कंधों से सिरका कर देखने लगा तो वहाँ भी निशान थे। वो ज़ोर से लब भींच गया। वो बैंडेज करके दूसरी जानब जाकर लेट गया। अगले दिन वो सुबह उठा तो दानैन सोफे पर बैठी थी। वो उठकर चेंज करने चला गया। कुछ देर गुजरी तो दरवाज़ा पर नाक हुआ। इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी किंजा को देखकर चौंक गया। वो अंदर दाखिल हुई और इसके गले लगते हुए इसके रुखसार पर किस की। इसने बेख्तियार दानैन की जानब देखा जो उधर ही देख रही थी। किंजा की बेबाकी पर दानैन सुर्ख हो गई थी और इसके साथ साथ वो भी शर्मिंदा सा इसे पीछे करता रुख फेर गया। तो ये है तुम्हारी बीवी, काफ़ी कम उम्र लग रही है। किंजा दानैन को चुपती हुई निगाहों से देख कर बोली। बैठो, मैं नाश्ता मंगवाता हूँ, इकट्ठे करते हैं, वो बोला। यहाँ कमरे में करोगे या बाहर रेस्टोरेंट में चलते हैं ना? किंजा ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। तुम भी चलो ताकि बिल बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ले, क्या ख्याल है? किंजा ने कहा तो वो अंदर मसरफ सा हो गया। वो तीनों बाहर रेस्टोरेंट में आए और नाश्ते का ऑर्डर करके बैठ गए। क्या करती हो तुम? किंजा ने दानैन से पूछा। कुछ भी नहीं, वो सर झुकाए आस्था से बोली। कितना पढ़ी लिखो हो? प्राइवेट एफए किया है, दानैन बोली। बस एफए? किंजा ने तंजी अंदाज में कहा। जी, वो अभी पढ़ना है, जब रिजल्ट आएगा, दानैन ने कहा। इतना लेट एफए? मेरी उम्र 16 साल है और इतनी उम्र में एफए ही होता है, वो बोली तो किंजा चौंक गई। लगती तो नहीं कि तुम 16 साल की हो।
مجھے تو لگا کہ 20-22 کی ہوگی، تمہارا قد کاٹ کافی اچھا ہے نا؟ کنزا نے حسد و جلن سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماڈلنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی ماڈل بن سکتی ہو تم، کنزا نے کہا۔ نہیں، مجھے ماڈلنگ نہیں آتی، وہ آہستہ سے بولی۔ بس کر دو، کتنے سوال جواب کرو گی، اکتا گیا ہوں میں۔ مراد چڑھ کر بولا، او میرے بیبی کو مجھ سے باتیں کرنی ہیں، اور وہ مراد کے قریب ہو کر اس کے رخسار پر پھر سے اپنے لب رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بے باکی پر مراد دل ہی دل میں جنجلا اٹھا تھا۔ لوگ اسے منی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کنزا کے کچھ فینس وغیرہ آگے آئے اور وہ ان کو آٹوگراف دینے لگی۔ وہ سر جھکائے ناشتہ کر رہا تھا، مگر ساتھ دانین کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کہ بے دلی سے پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ سو امپورٹنٹ بات کر لی جائے، دراصل میں اور مراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں مراد نے بتایا ہی ہوگا، تو اسی لیے تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ مراد تمہارے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھائے گا تو ایسا بالکل مت سمجھنا، کیونکہ وہ جلد ہی تمہیں طلاق دے ہی دے گا، اور اس کے بعد تم اپنے راستے، اور پھر مراد اور میری شادی ہوگی۔ باقی اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو تم ہمیں بتا سکتی ہو۔ کوئی لڑکا ہے تمہاری زندگی میں؟ کنزا نے اس سے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کسی کو پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی میں ایسی لڑکی ہوں، وہ کپکپاتے لبوں سے بولی۔ گڈ، اگر تم کہو تو میں اور مراد تمہارے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں گے۔ کیا خیال ہے مراد؟ کنزا نے کہا تو اس نے بے اختیار دانین کی طرف دیکھا، جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا خوف تھا، جو کہ مراد کے دل کو بے چین کر گیا۔ کنزا پلیز، ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں ہم دونوں کو شاپنگ پہ چلنا چاہیے۔ مراد نے بات پلٹنے کے لیے کنزا کا دھیان اس کی پسندیدہ چیز پر لگایا تو وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، کنزا چہک کر بولی۔ پھر وہ کنزا کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلا گیا، اور دانین اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے؟ اللہ پاک، کیا ہمیشہ کی طرح میں اسی طرح ڈر اور خوف میں جیتی رہوں گی جیسے بچپن سے جیتی آ رہی ہوں؟ وہ روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر آرام کے بعد وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے ان نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی، اور نہ جانے کتنا وقت وہیں پر کھڑی رہی۔ پھر اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو مراد اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ ڈیڈ سے بات کر لو، مراد نے موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو اس نے چپ چاپ موبائل کان کو لگایا۔ بات کرنے کے بعد اس نے موبائل مراد کو دیا، اور پلٹ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ جا کر مراد کی گود میں گری۔ مراد ساکت و جامد سا اسے اپنی باہوں میں بھرے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو کالر سے دبوچے زور سے آنکھیں میچ کر اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مراد نے نرم لہجے میں پوچھا، تو وہ آہستہ سے اس سے دور ہونے لگی، مگر مراد کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ مراد نے اسے مزید خود کے قریب کیا اور اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ اس کے حصار میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی، اور اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کو اپنے سے دور کر سکتی۔ موبائل کی رنگ پر وہ ہوش میں آیا، اور اسے چھوڑتا موبائل کان کو لگاتا ٹیرس پہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فون سن کر باہر آیا تو وہ بیڈ پر جا کر لیٹی ہوئی تھی۔ چلو میں تمہیں شاپنگ کروا دوں، ڈیڈ نے بولا تھا۔ وہ پاس آ کر بولا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اٹھ کر چل دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک بڑے سے شاپنگ مال میں داخل ہوئے، اور وہ اسے لے کر لفٹ ایریا میں آیا تو وہ ایک دم سے وہاں پر آ کر رک گئی۔ واٹ ہیپنڈ؟ مراد نے چونک کر پوچھا۔ وہ مجھے لفٹ سے ڈر لگتا ہے۔ کیا ہم سیڑھیوں سے نہیں جا سکتے؟ اس نے لب کچلتے پوچھا۔ اس شاپنگ مال میں کوئی سیڑھی نہیں ہے، یہاں سے ایسا ہی جانا پڑے گا، وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اس لفٹ کے اندر لے آیا۔ لفٹ کو ایک جھٹکا لگا تو وہ چیخ مارتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں اس وقت لفٹ میں اکیلے تھے، اور مراد پھر سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر بہکنے لگا تھا۔ وہ بمشکل خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، مگر پھر ایک دم سے لفٹ کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی، یہاں تک کہ اس کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے، یا پھر لفٹ خراب ہو گئی ہے، وہ کہتے ہوئے ریسیور سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ لفٹ خراب ہو چکی ہے اور انہیں کچھ دیر ویٹ کرنا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، جو کہ فق چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مم، مجھے باہر جانا ہے، مجھے گھٹن ہوتی ہے یہاں پر، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ اپنے نازک ہاتھ لفٹ کے دروازے پر مارتے ہوئے چلا کر بولنے لگی، دانائن بات سنو، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کچھ دیر کی بات ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میری سانس رک جائے گی۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر اسے باہوں میں بھر گیا۔ میری طرف دیکھو دانین، اس کی تھوڑی سے تامتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، تو اس نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ وہ اس کا ذہن بٹانے کے لیے بولا۔ مجھے کچھ نہیں پسند، پلیز دروازہ کھول دیجیے، مجھے باہر جانا ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، کیوں ڈر لگتا ہے مجھے بتاؤ، اور میں ہوں نا یہاں پر، تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ہوئے بولا، وہ چاچی مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی جب ماما جاب پر جاتی تھی، بہت مارتی تھی وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔
ڈونٹ وری، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ پھر 10 منٹ کے بعد لفٹ کو جھٹکا لگا، وہ پھر سے چلنے لگی۔ لفٹ کے رکتے ہی وہ لوگ اوپر پہنچے تو باہر میجر اور دوسرے لوگ کھڑے تھے۔ کس قدر غیر ذمہ دار سٹاف ہے آپ کا۔ لفٹ خراب ہے تو بتانا چاہیے نا، وہ دہاڑا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ لفٹ خراب ہے۔ یہ ایک دم سے خراب ہوئی ہے، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، میجر نے کہا تو وہ سر جھٹک کر اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ شاپنگ کرنے کے بعد باہر آئے۔ تم یہاں پر کھڑی ہو، میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، وہ بولتا ہوا پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی تھی کہ کچھ لڑکے آ کر اسے چھیڑنے لگے۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ وہ اپنی گاڑی نکال کر باہر آیا تو ایک لڑکا دانین کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے پاس آیا اور کالر سے پکڑتے ہوئے اس لڑکے کو گھسیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر زوردار مکہ مارا۔ پھر کچھ دیر میں وہ ان لڑکوں کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا اور وہ سہمی سی ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ پھر ایک لڑکے نے پسٹل نکال کر مراد پر گولی چلا دی اور کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، اور دانین کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنے لگی، اور اس کی چیخیں سن کر وہاں موجود گارڈز جلدی سے بھاگے چلے آئے اور لڑکے نے دیکھ کر جلدی سے بھاگ گئے۔ دانین تیزی سے پاس آئی اور اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ کر مزید شدت سے رونے لگی۔ پھر وہاں ایک آدمی نے انہیں اسپتال پہنچایا۔ گولی کندھے کے اوپر لگی تھی اور اندر ہی تھی۔ آپریشن کے بعد گولی تو نکال دی گئی تھی مگر وہ ابھی تک میڈیسن کے زیر اثر سو رہا تھا۔ دانین اس کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کیا پڑھ کر اس پر پھونکے مار رہی تھی۔ اس کے دل کے اندر ایک خوف سے سرایت کر رہا تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ پھر وہ یوں ہی اس کے پاس بیڈ پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ مراد کی آنکھ کھلی تو وہ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے سر گھمایا تو اسے گردن اور کندھے میں شدید درد محسوس ہوا، اور پھر نگاہ دانین پر پڑی جو اس کے بازو کے پاس سر ٹکائے سو رہی تھی، اور اس کا ہاتھ مراد کے سینے پر تھا۔ مراد نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے مخملی ہاتھ کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر اٹھ گئی۔ پلیز پانی پلا دو، وہ ہولے سے بولا تو وہ جلدی سے پانی ڈال کر پاس آئی۔ تو وہ اٹھنے کے لیے ذرا سا اوپر ہونے لگا تو بازو پر زور لگنے سے کندھے پر شدید درد محسوس ہوا، تو وہ لب بھیج کر دوبارہ سر تکیے پر ٹکا گیا۔ دانین نے پاس آ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی پلانے لگی۔ پھر وہ سوپ وغیرہ پینے کے بعد دوبارہ سے آرام کرنے لگا، مگر ساتھ ہی اس نے سر گھما کر اسے دیکھا جو کہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ دانین پلیز میرا سر دبا دو یہاں آ کر، مراد نے کہا تو وہ چلتی ہوئی پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ لیٹ جاؤ میرے پاس، مراد نے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی صبح شاید چھٹی ہو جائے، اگر سونا ہوا تو میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں، میرے ساتھ سونے میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ تمہیں میرا چھونا برا لگتا ہے؟ وہ اس کے صبیح چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، وہ آہستہ سے بولی۔ تو پھر آؤ لیٹ جاؤ، اس نے اپنا دوسرا بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر دوسری سائڈ پر آ کر آہستہ سے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ جتنا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی سے نفرت کرے، مگر نہ جانے کیوں دل اس کی طلب کرنے لگا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ سوچ چکا تھا۔ اگلے دن جب آنکھ کھلی تو وہ اس کی اتنی قریب تھی کہ ذرا سا سر گھماتا تو اس کے لب دانین کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ وہ آہستہ سے پکارنے لگا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ بازو میں پین تو نہیں ہو رہا؟ اس نے بے چینی بھرے انداز میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے بیڈ سے اتری اور ڈاکٹر سے ملنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر کچھ ٹیسٹ وغیرہ لینے کو کہا اور شام تک انہیں چھٹی مل جانی تھی۔ وہ وہاں سے کینٹین کی جانب بڑھی اور اپنے لیے اور اس کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں آئی۔ وہ دونوں بیٹھے ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ دروازہ پر ناک ہوا اور دراب افندی اندر داخل ہوئے۔ کیسے ہو بیٹے؟ مجھے رات کو ہی میسج ملا، میں تو اتنا پریشان ہو گیا اور رات کو ہی میں چل پڑا، وہ بے تابی بھرے لہجے میں بولے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں بابا، وہ آہستہ سے بولا۔ آپ بھی ماموں جان ناشتہ کر لیجئے، وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں بیٹا آپ کرو، میں بعد میں کر لوں گا، دراب افندی نے کہا، مگر وہ انہیں فورس کرنے لگی تو وہ چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ پھر وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ گنزا اور صدف اندر داخل ہوئی۔ میرے بچے کیسے ہو تم؟ صدف اس کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ دراب افندی سپاٹ چہرے سے بیٹھے تھے۔ بیٹے میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، وہ بہانے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے باپ کو کتنی نفرت ہے انہیں مجھ سے، اور اس کی وجہ اس لڑکی کی ماں ہے۔ گھر سے وہ بھاگی تھی مگر الزام مجھ پر لگا کر گئی، برباد کر گئی جاتے جاتے میری زندگی، اور خود مرتے مرتے تمہاری زندگی برباد کر گئی، بگوڑی بد کردار۔ بس ایک لفظ مزید مت بولیے گا میری ماں کے بارے میں، آپ ہوتی کون ہیں ان کے بارے میں اس طرح بولنے والی؟ وہ غصے سے بولی تو مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ معصوم سی دکھنے والی کتنی بڑی آفت ہے، میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کچھ اور ہی ہے۔ مجھے رات سے کنزا بول رہی ہے کہ آنی وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی لگتی ہے،
مگر میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح بہت شاطر ہوگی۔ دیکھو نا، مرنے سے پہلے کتنی بڑی چال کھیل گئی، میرے بچے کی زندگی برباد کر دی اور ساتھ میں شامل کر لیا تمہارے باپ کو، جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ تم کنزا کو پسند کرتے ہو۔ صدف نے اسے تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ چہرے سے کھڑی مراد کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کے بیٹے کو منع نہیں کیا، وہ اب بھی چاہیں تو آپ کی بانجی سے شادی کر سکتے ہیں، وہ انتہائی غصے سے بولی اور پھر غصے سے باہر نکلی تو سائیڈ پہ کھڑے دراب افندی نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ روتی ہوئی سامنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بہت غلط کر دیا آپ نے، اس عورت کو سچا کر دیا آپ نے۔ مراد کے دل میں جو تھوڑی بہت آپ کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اور کیا کرتی میں مامو جان؟ وہ میری ماں کے بارے میں بول رہی تھی، وہ نم لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سہنا بہت مشکل تھا، مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بیٹے، اور اس عورت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹے، آپ تھوڑا سا صبر سے کام لینا تو مراد کے دل میں لگی ہوئی ہر گرہ کھل جائے گی۔ شاید میں زیادہ ہی خود غرض بن رہا ہوں اپنے گھر کو بچانے کے لیے، کوئی بات نہیں، آئندہ سے نہیں کہوں گا کچھ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے افسردہ لہجے میں بولے تو وہ تڑپ سی اٹھی۔ سوری مامو جان، میں جذباتی ہو گئی تھی۔ میری ماں کو ہمیشہ ہر ایک نے بدکردار، بگوڑی، یہ سب بولا۔ وہ ہمیشہ چپ رہتی تھی، مجھے بہت درد ہوتا تھا، اسی لیے میں یہ سب برداشت نہیں کر پائی۔ وہ سر جھکائے بولی تو دراب افندی نے اس کا ماتھا چومتے گلے لگا لیا۔ پھر صدف اور کنزا کے جانے کے بعد وہ لوگ اندر آئے تو مراد کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ دانین نے اسے میڈیسن دینی چاہیے تو مراد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ جو میری ماں کے ساتھ بدتمیزی اور بے انصافی کرتا ہے نا، میں ان کو اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ بول تو اس سے رہا تھا مگر دیکھ دراب افندی کو رہا تھا۔ دانین نے لب کچلتے ہوئے دراب افندی کو دیکھا جس کے چہرے پر درد سا دکھ رہا تھا۔ پھر وہ شام تک اس کے پاس ہی رہے تھے مگر مراد نے ایک بار بھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ وہ دراب افندی سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا مگر دانین جو آج صدف کے سامنے بولی تھی اس کی وجہ سے وہ اس سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ دانین کو اب خود کو کنٹرول کھو جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ شام کو انہیں چھٹی ہو چکی تھی، وہ لوگ ہوٹل واپس آ گئے اور دراب افندی بھی ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے اپنے لیے دوسرا روم بک کروا لیا تھا لیکن فی الحال وہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ڈنر کا آرڈر کیا اور پھر وہ بیٹھے انتظار کرنے لگے۔ ان تینوں کے درمیان ابھی بھی خاموشی ہی تھی۔ تمہاری طبیعت اب بہتر ہے نا؟ تو ہم کل صبح واپسی کے لیے نکلیں گے، اچانک سے دراب افندی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے موم کے ساتھ کچھ دن یہاں پر ٹھہرنا ہے، آپ اپنی بانجی کو لے کر چلے جائیے گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو دراب افندی نے زور سے لب بھینچ لیے۔ کیا پاگل پن ہے، تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو مجھ پہ؟ کیا یہ بات کہ تمہارا باپ گنہگار ہے تو کیا نہیں ہے؟ مراد جو جواباً تلخ لہجے میں بولا۔ اچھا تو ثابت کرو گناہ میرا، کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولے۔ پرانی سب باتیں ایک طرف رکھ کر جو نیا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اس کے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ باندھنا بھی ظلم ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے زبردستی اس لڑکی کے ساتھ نہیں باندھا جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں کنزا کو پسند کرتا ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تلخ لہجے میں بولا۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے اور وہ رشتے کو نبھائے گا، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کنزا سے شادی کرنی ہے نا تو کرو، اور ہاں اپنی ماں کے پاس واپس جانا چاہتے ہو نا تو جاؤ، باقی تمہیں تمہارے حصے کی جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ جاؤ، جا کر اپنی ماں کے پاس رہو۔ میں دراب افندی تم سے اپنا ہر ناطہ توڑتا ہوں۔ اس بار وہ بولے نہیں دہاڑے، بے یقینی سے انہیں دیکھ گیا۔ دانین بھی گمسم سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کرو اپنی ماں کو فون کہ وہ آ کر تمہیں لے کر جائے تاکہ میں سکون سے یہاں سے جا سکوں، کیونکہ آخر تم میرا خون ہو تو میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے اپنی بانجی کو لے کر، میں خود کو سنبھال سکتا ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں۔ چلو دانین بیٹا، آپ جلدی سے چادر لے کر باہر آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ دانین بے بسی بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ ماموں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس طرح کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو آپ کیوں نبھا رہی ہیں؟ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کا باپ کیا سوچتا ہے۔ اسے تو ہمیشہ سے دوسروں کے کانوں سے سننے کی اور دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی عادت ہے، اور اسے ایسا بنانے میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ میں نے اسے کبھی سچائی بتائی ہی نہیں کیونکہ میں نے اسے نفرت کرنا نہیں سکھایا تھا، مگر اس نے سیکھ لی، یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے باپ نے اس کی خاطر کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں تھاما۔ ہزاروں ارمان دل میں دفن کر کے اس کے لیے جیا ہوں اور آج اس کا باپ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس بار دراب افندی کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ پھر وہ دانین کو لے کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ مضطرب سا اکیلا اس کمرے میں بیٹھا تھا اور صدف کو اس نے ساری بات بتائی تو وہ اسے لینے آ گئی۔
اگلے ہی دن وہ ان کے ساتھ لاہور واپس آ چکا تھا۔ صدف نے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا اور اس نے کچھ دیر آرام کیا۔ باہر آیا تو بے اختیار کچن میں چلا گیا تو وہاں پر ملازمہ کھڑی تھی۔ کھانا کیا بنایا ہے؟ اس نے پوچھا تو ملازمہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ آج تو کھانا نہیں بنا، صرف ملازم حضرات کے لیے بنایا ہے۔ دراصل آج میڈم اور سر کی اینیورسری ہے تو وہ لوگ باہر گئے ہیں، ملازمہ نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ لوگ اپنے کھانے میں سے ہی مجھے دے دیجئے۔ وہ اپنا دکھتا سر دباتا ہوا ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ آئی تو اس کے سامنے دال اور روٹی رکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ صاحب جی یہ ہم ملازموں کا کھانا ہے، وہ ملازمہ آہستگی سے بولی۔ واٹ؟ کیا اس گھر میں ملازموں کو کھانا علیحدہ بنتا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی صاحب جی، ہم لوگوں کے لیے کوئی دال روٹی اور کبھی کوئی سبزی روٹی بن جاتی ہے اور صاحب لوگوں کے لیے دوسرے والا کھانا بنتا ہے، ملازمہ نے آہستہ سے جواب دیا تو وہ لب بھینچ کر اس دال روٹی کو کھانے لگا۔ بے اختیار اسے اپنے گھر کا سین یاد آ گیا، جہاں پر جو کھانا وہ لوگ کھاتے ہیں وہی ملازم بھی کھاتے تھے۔ دراب افندی تو ہر ملازم کا اپنے گھر کے فرد کی طرح خیال رکھتے تھے۔ وہ بمشکل آدھی روٹی کھا کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا کہ صدف اس کے پاس آئی۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہاری جائیداد کے بارے میں کچھ کہا تم سے؟ میرے خیال میں تمہیں اپنی جائیداد لینی چاہیے، صدف نے کہا۔ نہیں موم، انہوں نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے، وہ سپاٹ چہرے سے بولا۔ واٹ؟ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اس میں بتانے والی کون سی بات ہے؟ اور میں آپ کا بیٹا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ کا کاروبار بھی سنبھالوں گا نا، کیونکہ آپ کا دوسرا بیٹا تو ابھی 22 سال کا ہے، وہ اطمینان سے بولا تو صدف لب بھینچ کر رہ گئی۔ پھر وہ انہیں یونی گم سم چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے یہاں پر رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور کنزا اس سے 1-2 بار ہی ملنے آئی تھی۔ ایک دن وہ دوپہر میں سو کر اٹھا اور چائے پینے کے ارادے سے کچن کی جانب بڑھ رہا تھا کہ لاؤنج سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا خالہ؟ آپ کافی زیادہ پریشان لگ رہی ہیں، کنزا کی آواز سنائی دی۔ ہاں تو اور کیا کروں، تمہارے خالو مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے یہاں سے چلتا کرو، لیکن اب میں یہاں سے اسے کیسے بھیجوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انتہائی بے وقوف انسان ہے، مجھے لگا تھا کہ اپنی دولت جائیداد لے کر آئے گا مگر خالی ہاتھ آ گیا، اور الیاس صاحب نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ میں نہیں رکھوں گا، پہلے ہی کاروبار میں اتنا نقصان ہوا ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ چلو اپنے ساتھ کچھ لائے گا تو میں الیاس کے کاروبار میں ڈال دوں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور جب امریکہ سے واپس آئے گا تو اسے جمع جمایا کاروبار ملے گا، مگر انتہائی بے وقوف نکلا میرا بیٹا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں اسے یہاں سے کیسے نکالوں؟ صدف کی جنجلائی ہوئی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ اور کیا؟ سچ میں بہت بے وقوف ہے، میں نے سوچا تھا کہ میرا مستقبل بھی سیکور ہو جائے گا، مگر اب مجھے بھی نہیں اس سے شادی وادی کرنی، سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے۔ مجھے تو وقاص نے پرپوز کیا تھا، میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب بہت جلدی شادی کروں گی، اور میں تو ویسے بھی اکتا چکی تھی اس انسان سے، اور آپ کے کہنے پر میں نے اس سے محبت کرنا تو کر لیا، مگر میں زیادہ دیر اس کے ساتھ ٹک نہیں سکتی تھی، سو فائنلی میری جان چھوٹ گئی۔ کنزا کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ تلخ انداز میں مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ صرف 1 ہفتے میں آپ لوگ مجھ سے بیزار ہو گئی؟ کیونکہ میرے پاس میرے باپ کی دولت نہیں رہی۔ پتہ ہے ہوٹل میں جب ڈیڈ مجھے چھوڑ کر گئے نا، تو انہوں نے جاتے جاتے ایک بات کی کہ انہوں نے میری خاطر کسی عورت کو اپنایا تک نہیں، میں نے اپنے ارمانوں کا خون کر دیا۔ تو میں نے سوچا اور بہت سوچا کہ ایک طرف آپ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بسایا اور آپ کا بیٹا اور شوہر ہے، اور دوسری طرف میرے ڈیڈ جنہوں نے ایک پوری زندگی میرے نام کر دی، اگر وہ چاہتے نا تو مرد ہونے کے ناطے دوسری شادی کر لیتے اور انہیں کوئی بھی ہانس کر اپنی بیٹی دے دیتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کہیں مجھ پر کوئی ایسی ستیلی ماں مسلط نہ کر دی جائے جو مجھ پر ظلم ڈھائے۔ وہ ہمیشہ میرے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی جوانی کو بھی قربان کر گئے، مگر آپ نے تو اپنے خوابوں کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کر دیا، اور آج بھی آپ کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، اس کی دولت چاہیے تھی۔ میں یہی دیکھنے کے لیے اس گھر میں آیا تھا کہ کتنے دن مجھے میری ماں رکھ سکتی ہے۔ آپ تو ماں کیا ایک اچھی عورت بھی نہیں ہیں، کیونکہ عورت وفا کی مٹی سے گندی ہوتی ہے، مگر آپ نے کوئی وفا نہیں کی، نہ اپنے شوہر سے، نہ اپنے رشتوں سے، اور نہ ہی اپنے بیٹے سے۔ وہ چلا کر بول رہا تھا، وہ دونوں فخر چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ انہیں یوں ہی ساکت و جامت چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پیدل ہی سڑک پر چلتا جا رہا تھا، پھر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سر جھکائے رو دیا۔ پھر ایک گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تو مراد نے سر اٹھا کر دیکھا تو گاڑی سے دراب افندی نکل رہے تھے۔ مراد میرے بچے کیا ہوا؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے، اور پھر ساتھ ہی دراب افندی کی سیکرٹری پاس آ گئی۔ وہ جلدی سے ان کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رو دیا کہ ارد گرد کے لوگ حیرت سے رک کر دیکھ رہے تھے۔ پھر دراب افندی اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنی سیکرٹری کی جانب مڑے۔ تھینک یو مس زرینہ، آپ نے مجھے انفارم کر دیا میرے بیٹے کے بارے میں، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔
دراب افندی نے کہا، نہیں سر، وہ دراصل میں سامنے ہاسپٹل میں ہوں، میری مدر ہاسپٹل میں تھی، تو اسی لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زرینہ نے کہا، اوہ سوری، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی مدر ہاسپٹل ہے، مگر میں اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ خبرگیری کے لیے نہیں آ سکا۔ مراد تم بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ بولے تو مراد نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں جوس تھے۔ میں نے سوچا کہ باپ بیٹا آج مل کر چل کرتے ہیں، انہوں نے مینگو جوس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھے گا۔ ناراض نہیں ہیں مجھ سے آپ؟ بالکل نہیں میرے بچے، اور مجھے معلوم تھا میرا پاگل سا بیٹا میرے پاس ہی واپس آئے گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو ورنہ روٹھے انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ ویسے آپ نے اپنی بانجی کی وجہ سے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس طرح تمہاری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اسی لیے دانین کو BA میں ایڈمیشن دلوا رہا ہوں، تو اب وہ تم سے علیحدہ کمرے میں ہی رہے گی۔ وہ مطمئن لہجے میں بولتے اسے بے سکون کر گئے۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ گھر پہنچا تو اس کا اس طرح استقبال کیا گیا تھا جیسے وہ محاذ سے جیت کر آیا ہو۔ آنے والے دنوں میں دانین سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جنجلا سا گیا تھا، اور آج بھی معمول کے مطابق وہ صرف ڈنر کے ٹائم میں سے ملی تھی۔ دانین بیٹے، میں نے آپ کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کر دیا ہے، کل سے شفیق احمد آپ کو پڑھانے آئیں گے، میرے مینیجر ہیں اور بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ۔ دراب افندی نے کہا تو مراد نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ آپ اس طرح کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ جھنجھلاتا ہوا بولا۔ کیسا فیصلہ؟ دراب افندی نے چونک کر پوچھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے میری بیوی کو میرے کمرے سے علیحدہ کر دیا، دوسرا اسے کوئی غیر مرد کیوں پڑھانے آئے گا؟ میں ہوں نا یار، وہ تب کر بولا، تو دراب افندی نے بمشکل سر نیچے کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ اوہ تم تو میری بانجی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا تو ازالہ کر رہا ہوں۔ اس کو ازالہ کرنا کہتے ہیں یار، حد ہوتی ہے، اب وہ میری بیوی بن چکی ہے، اسے میرے کمرے میں رہنے دیجیے نا، اور میں نے کون سا اسے پڑھنے سے روک دینا ہے؟ وہ انتہائی جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہیں، وہ صحیح سے پڑھ نہیں پائے گی، تم اسے ڈسٹرب کرو گے، دراب افندی نے کہا، تو وہ مزید تب کیا۔ آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کی بانجی کو بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ مجھے میری بیوی واپس کر دیجیے، گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے اس بار بغیر لگی لپٹی کے کہا، تو دراب افندی کا فلک شگاف کہہ گونج اٹھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بالکل نہیں بیٹے، میں تو تمہاری بے تابی پر ہنس رہا ہوں کہ کہاں میرا بیٹا جس لڑکی کو اپنے کمرے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، اب زبردستی اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وقت کی بات ہے، دراب افندی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہنس لیجیے، کیونکہ میں بھی آپ کا بہت جلد انتظام کرنے والا ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیسا انتظام؟ دراب افندی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے سر پر صحرا سجانے کا یہ پہلا بیٹا ہوگا جو کہ اپنے باپ کے لیے رشتہ لے کر جائے گا مس زرینہ کے ہاں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تو دراب افندی کے خلق میں نوالا اٹک گیا۔ کیا بول رہے ہو؟ فضول بکواس مت کرو، یہ میری شادی کرنے کی کوئی عمر ہے کیا؟ وہ نگاہیں چرا کر بولے۔ اگر محبت کرنے کی عمر ہے تو شادی بھی تو کر سکتے ہیں نا، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ ارے میں نے کس سے محبت کر لی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، فضول میں اندازے مت لگاؤ، وہ ہنوز نگاہیں چرا رہے تھے۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں، آپ کو مس زرینہ پسند نہیں ہے؟ اچھے سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے کئی دنوں سے روز ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گیا تھا میں بھی ان سے ملنے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی کا بہت شکریہ کہ وہ اتنا دھیان رکھتے ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ شادی شدہ ہیں آپ کے بڑے بھائی؟ میں نے انہیں کہہ دیا کہ جی نہیں، بالکل کنوارے ہیں، اور میں ان کے لیے ایک عدد رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر پہنچیں، میں جلدی اپنے بڑے بھائی کی بارات لے کر آ رہا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں بولتا جا رہا تھا، اور دراب افندی کا منہ حیرت سے کھل گیا، اور اس کی بات پر دانین کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ چپ، خبردار، تم نے اگر اس کا ساتھ دیا تو، دراب افندی نے مصنوعی غصے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، تو وہ سر نیچے کیے اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ دانین، ذرا دیکھو اپنے سسر جی کم جیٹھ جی کو، کیسے 400 واٹ کے بلب جل رہے ہیں چہرے شریف پر۔ وہ ابھی بھی پر مزاح انداز میں بول رہا تھا۔ تم مجھ سے بہت مار کھانے والے ہو، دراب افندی نے سرخ چہرے سے کہا، تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ پھر رات کو وہ اپنے کمرے میں صوفہ چیئر پر بیٹھا تھا کہ دانین اندر داخل ہوئی اور انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، تو اس کو ہاتھ سے تھامتے اسے اپنی گود میں بٹھا۔ آئی ایم سوری مائی لو، بہت ہرٹ کیا نا میں نے تمہیں، وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بولا، اور ایک بازو کمر کے گرد حمائل تھا۔ نہیں تو، وہ لچتی پلکوں کو جھکائے اس کے کندھے سے جکڑے بمشکل بولی، تو وہ ان نرم ملائم ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتا ان پر اپنی شدت برسانے لگا۔ پھر وہ ان گستاخیوں سے گھبرا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گیا۔ آج مجھے مت روکو میری جان، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس سے خود میں پیچھ گیا، پھر یونی گود میں اٹھائے بیڈ پر آتا اس کے پہلو میں لیٹے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ
पुरसकून इसके सीने पर सो रही थी। इसने सर घुमा कर टाइम देखा तो 8:15 हो रहे थे। दानिन, मेरी जान, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? इसका रुखसार थपथपाकर बोला, नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आपने पूरी रात जगाया, मेरी नींद नहीं पूरी। वो गुनूदगी में बोली तो मुराद भी मुस्कराता हुआ इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने ऊपर गिरा गया। चलो फिर ठीक है, आज मैं भी ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ और हम छुट्टी मनाते हैं। वो इसके कान की लौ को लबों से छूते हुए बोला तो वो हड़बड़ा कर इस पर से उठने लगी। वो दोबारा इससे पहलू में गिराए, इसके दोनों बाजू जकड़ कर इस पर झुका। और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है मुराद, मेरा कल टेस्ट है, मुझे थोड़ा सा आराम करने दीजिए प्लीज़। वो मुंह बसोर कर बोली तो मुराद को इस पर टूट कर प्यार आया। वो शिद्दत से इसके माथे पर बोसा देता उठ कर बैठ गया। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद फ्रेश होकर पार्लर चली जाना, और हाँ, अच्छा सा ड्रेस निकाल लो, आज हम डेट का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। वो बोला तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या आप सीरियस हैं? मतलब आपको लगता है कि मामू की शादी होनी चाहिए? क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये होना चाहिए? और मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डैड ने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी को बेरंग रखा और अब मैं इनकी ज़िंदगी में ये रंग भरना चाहता हूँ। ये इसकी बात के जवाब में बोला, लेकिन वो लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, क्या वो सब सह पाएंगे आप? इसने एक और सवाल किया। बिल्कुल मेरी जान, और मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, और मेरे ख्याल में इस उम्र में आकर मर्द को एक बीवी की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाऊंगा और वो बहुत तन्हा हो जाएंगे। अब इनके दुख और सुख सुनने वाली आ जाएगी ना तो वो खुश रहेंगे। वो मजबूत लहजे में बोला तो वो धीमे से मुस्करा दी। आप बहुत स्वीट हैं, आई लव माई स्वीट। वो इसके रुखसार को छूते हुए बोली तो वो धीमे से मुस्करा दिया। फिर शाम को वो लोग ज़रीना के घर गए और इनकी वालदा से रिश्ते की बात की तो वो जैसे खुशी से खिल ही उठी। ज़रीना की बाबियों ने इस बात पर काफ़ी वावेला किया, मगर ज़रीना की माँ ने इनकी किसी बात पर कान नहीं दे रहे थे। ज़रीना की उम्र 35 साल हो चुकी थी और इसने अपने भाइयों के लिए अपनी खुशियों को हमेशा कुर्बान किया था। इसने इतनी छोटी उम्र में जॉब करके इन्हें पढ़ाया लिखाया, और वो 10 साल से दर्राब अफनंदी की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी, और आज तक कभी दर्राब अफनंदी ने इन्हें निगाहें उठाकर नहीं देखा था। कब दर्राब अफनंदी को वो चाहने लगी इसे पता ही नहीं चला, और इसे दर्राब अफनंदी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखती थी, मगर उन्होंने कभी इजहार ही नहीं किया। और आज इनका रिश्ता आया तो जैसे ज़रीना के सारे गम धुल गए। अगले हफ्ते दर्राब अफनंदी और ज़रीना का निकाह हो गया था, और इससे अगले दिन शायद ये दुनिया का पहला वलीमा था जहाँ पर बाप और बेटे का वलीमा हो रहा था। करने वाले बातें भी कर रहे थे, मगर इन लोगों ने किसी की बातों पर कान नहीं धरे। डैड हनीमून पर कहाँ जाएंगे? इसने अचानक से पूछा तो दर्राब अफनंदी से अटपटा कर ज़रीना को देखने लगे, जो कि शर्म से सुर्ख हो रही थी। वैसे मामू मुराद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको भी ज़रीना जी को लेकर कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 1-2 महीने की छुट्टियों पर चले जाइए, आपको भी तो रिलैक्स होना चाहिए ना। और छोड़िए मुराद पर सारा काम, अब की बार सटपटाने की बारी मुराद की थी। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, जस्ट 1 हफ्ते के लिए आपको छुट्टी दे रहा हूँ, इसके अलावा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा इरादा है अपनी बीवी के साथ दोबारा हनीमून पे जाने का। वो मुस्कुरा कर बोला तो दानिन के चेहरे पर सुर्खी सी छा गई। मुराद इनका हाथ थाम कर खुद के करीब करते हुए इसके कान में जाने क्या सरगोशी कर रहा था, और दर्राब अफनंदी ने नम आंखों से इन्हें देखा, जो कि एक साथ बहुत खुश और प्यारे लग रहे थे, और दिल ही दिल में उन्होंने इन दोनों को खुशियों की दुआ मांगी।